بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آج میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں کچھ حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا، بٹ انفارچونیٹلی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے اور فلو ہے اور میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے سے ویڈیو بنانے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اس وائس نوٹ کے ذریعے میں چند چیزیں آپ کے یقیناً گوش گزار کرانا چاہتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ یہ سمجھ لیں کہ جو معاملات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اس کا پارٹ 1 سمجھ لیں۔ اب اس کے کتنے پارٹس آتے ہیں وہ مٹیریل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تو سر دست اسے آپ پارٹ 1 سمجھیے گا۔ اور ریکویسٹ میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ اس چکر سے باہر نکلیں کہ کون کہہ رہا ہے، اس چکر میں ضرور پڑیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ہی کے بھلے کی بات کر رہا ہو، سم ٹائم دشمن کے منہ سے بھی تو آپ کے بھلے کی بات نکلتی ہے نا۔ جیسے ہمارے جو بظاہر جو دشمن ہیں اور ان کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارا کافی حد تک بھلا کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اینالائز کرنا بھی بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ریکویسٹ اتنی کرنا چاہوں گا کہ میری تمام باتوں کو تسلی کے ساتھ سنیے گا، اس سے قطع نظر کہ کون کہہ رہا ہے، یہ سوچیے گا کہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اور جہاں میں غلط ہوا تو میری تصحیح بھی کیجیے گا کہ ہیئر یو آر رانگ۔ فرسٹ آف آل بہت سارے احباب کا یہ کوشچن کہ صاحب بھائی انٹیریئر سندھ میں کیا لے رہے ہیں، جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کمنگ سیٹ اپ ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ، تو اس میں اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ پاسٹ کا تجربہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، کون سا گورنر، کون سا منسٹر، کون سے ایسے لوگ تھے جن سے ان کے ریلیشنز نہیں تھے، بٹ جب برا وقت آیا تو نیڑے کوئی نہیں لگا، ماں سوائے ایک دو کے میں جانتا ہوں ان کو، کہ بہرحال انہوں نے ان کو زندہ رہنے کا حق ضرور دلوایا۔ باقی جس سے بھی میں ملا تو اس نے ہاتھ جوڑ کے ایک ہی بات کی کہ بیکاز اٹس اے اسکینڈل تو ہم اس میں انوالو نہیں ہو سکتے۔ ہاں اب چونکہ صاحب بھائی باہر ہیں اور بالخصوص چونکہ ہائی کورٹ سے ضمانت ہو چکی ہے تو ممکن ہے شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی بھلا ہو جائے، تو اس والے سے اس کا بہتر جواب جو ہے وہ صاحب بھائی ہی دے سکتے ہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کا کیا اختلاف ہے، آپ کا کوئی لڑائی ہوئی ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے سیف ارمان نیازی سے، تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک گھر میں بھی دو برتن جو ہے وہ ٹکرا جایا کرتے ہیں، سگے بھائی بھی آپس میں لڑ پڑا کرتے ہیں، تو ہم الحمدللہ ہماری کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں ہوئی ہے، نہ ہمارا کوئی اس طریقے کا مزاج ہے۔ صاحب بھائی عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میں نے ہمیشہ ان کو صاحب بھائی کہا یا سر کہہ کے بلاتا ہوں، اور آپ نے بھی کبھی بھی ان کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ راجہ ریاض، وہ راجہ صاحب کہہ کے یا راجہ ریاض صاحب کہہ کے بات کرتے ہیں۔ تو ایک عزت اور احترام والا تعلق تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اور کاروباری معاملات الگ چیز ہوتی ہے، ذاتی تعلق ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اب اس کو ہماری جو ہوڑ مت قوم ہے ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہے، نہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن جن کو سمجھ میں آ رہی ہو تو یہ ان کے لیے ہے۔ میرا اختلاف کس بات پہ اختلاف ہوا؟ پہلی بات ویری آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ جب میری نظر سے ان کی سالگرہ کی ویڈیوز گزری، میرا گمان یہ تھا کہ جس طریقے سے پرانی ویڈیوز جو ہے وہ چلتی ہیں، اور تو لوگوں کو ویل لوگوں کا اور کوئی کام نہیں نا، پرانی وائسز پرانی ویڈیوز، بس وہ جسے کہتے ہیں چل سو چل، دن میں 15,000 میسیجز جو ہے وہ ایک گروپ میں ہوتے ہیں، اور
خدائی خدمتگار جو ہے وہ یہ خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ سارا کچھ کرنے سے گروپوں میں ہی پتہ نہیں وہ موبائل کے کسی کونے سے کوئی جو ہے وہ لوگوں کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے. تو خیر میں نے وہ سمجھا، لیکن بعد میں مجھے جب بتایا گیا کہ بھائی یہ پرانی نہیں ہے، یہ لیٹسٹ ہے، تو وہ وہاں سے بسم اللہ ہوئی تھی. اور میں نے ڈیفینیٹلی ان کو کہا کہ آئی ایم سوری، یہ جو پیسے آپ نے اس سالگرہ پہ خرچ کیے وہ جتنے بھی کیے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کا کوئی کروڑوں خرچ ہوا ہے، یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا 10,000 روپے خرچ ہوا، واٹ ایور جو بھی انہوں نے کیا وہ کسی غریب کی ہیلپ کر دیتے، بی فار یو کسی فیملی ممبر کی ہیلپ کر دیتے. تو بسم اللہ وہاں سے ہوئی. پھر مجلس شورا بن گئی. پہلے تو وہ ایک مجلس شورا کا گروپ تھا. پھر ہمارے سامنے جو چیز آئی، میں اپنی اور ملک نوید صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ مجلس شورا میں بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ جید علماء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں، اسکالرز ہیں، ٹاپ لیڈرشپ کے لوگ ہیں، لیکن ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ فساد کی جڑ جو ہے وہ راجہ ریاض ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی معاملات اگر ہمیں دے دیں تو ہم جناب جسے کہتے ہیں نا 31 دسمبر تک آپ کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے. تو میں اس کی پہلے بھی وضاحت دے چکا ہوں کہ میری جگہ پہ اگر آپ ہوں، آپ کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہ ہو، آپ کا مقصد ہی اگر صرف لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو، اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ بظاہر اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 31 دسمبر تک بینک اکاؤنٹس اوپن کروا دیں گے اور اس سے لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، اور پھر ان کی سٹیٹمنٹ کہ ہم آپ کے گھروں کی دہلیز پہ آ کے ہم آپ کو دیں گے، تو پھر آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی اگر ایسا ہے تو مجھے ایک سائیڈ پہ ہونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ایک پری پلانڈ سارا کچھ تھا. وہاں سے شکوک و شبہات نے جنم لیے، اس کے پیچھے اور بھی کچھ ریزنز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ صاحب بھائی مجھ سے رابطہ کریں یا نہ کریں، وہ میری اس ویڈیو کو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے نا تو وہ سنیں گے ضرور. تو وہاں سے تھوڑے سے ڈاؤٹس کریٹ ہوئے کہ جی مجلس شورا کا پہلے گروپ بنا، اور پھر وہیں سے ہی اسپوکس پرسن بھی بن گیا، اور پھر اس کو اس حد تک اتھارٹی دی گئی کہ واٹ ایور دا مجلس شورا ول سے، سیف الرحمان خان نیازی صرف وہ کام کرے گا. عدالت میں لکھ کے دینا ہے تو وہ بھی مجلس شورا ڈیسائیڈ کرے گی، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ بھی مجلس شورا ڈیسائیڈ کرے گی. بٹ اس سے پہلے بھی کچھ اس طریقے کی چیز تھی جہاں سے معاملات خرابی کی طرف گئے. شکوک و شبہات تھے، پہلے بھی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جسے کہتے ہیں نا وہ سامنے آنا شروع ہوئیں. تو پھر بحیثیت انسان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں. گزارش یہ ہے کہ سیکیور انیکس کا جو درمیانی رستہ تھا، کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ سیف بھائی کی رضامندی کے بغیر ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ آنسر از نو. ان کی 100% رضامندی سے ہوا. پھر جس طریقے سے ہمیں ڈیٹا دیا گیا، یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور وہ آئی ٹی ٹیم جانتی ہے کہ جنہوں نے اس ڈیٹا کو جوڑا کس طریقے سے. ہم لوگوں نے دن رات ایک کیا، نہ سونے کا ہوش نہ کھانے کا ہوش، اور چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں. قصہ مختصر یہ کہ فائنلی ڈیٹا مل گیا، اور سیکیور انیکس پہ وہ ڈیٹا چڑھ بھی گیا. لیکن تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو جیسے ہی وہ ایک جرگہ ہوا تھا اور اس کے اندر معاملات طے ہو گئے تھے کہ جی ایک سٹیمپ پیپر لکھا جائے گا، وہ سٹیمپ پیپر بھی لکھ کے دے دیا گیا. لیکن اس کے فوراً بعد اگر آپ یاد کریں تو اسلام آباد میں ایک دھرنا ہوا تھا جاوید بھائی کی قیادت میں. پھر اس کے بعد وہ ایف آئی اے کے آفس سے بھی ان کی ویڈیو آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہے نا، جہاں میں غلط ہوں میری تصحیح کر دیجیے گا. اور اس ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا تھا، وہ ایف آئی اے کیا لینے گئے ہیں. پھر ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ وہ نیب گئے، کیا لینے کے لیے گئے تھے. پھر ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایس سی سی پی میں گئے، کیا لینے کے لیے گئے تھے.
تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. ایک طرف سے سیکیور انیکس پہ دن رات کام ہو رہا تھا اور دوسری طرف سے بھرپور جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک کمپین چل رہی تھی، سیکیور انیکس نہیں دے گی، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹیرا ہے، یا خدا یہ کیا ہے. آپ کے سامنے ہے، مجھے وہ تمام چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب چینلز بھرے پڑے ہیں، گروپس بھرے پڑے ہیں، ان ڈیٹس کی آپ وائس نوٹس نکال کے دیکھ لیں، اس ٹائم کی آپ ڈیفرنٹ یوٹیوب چینلز کی ویڈیوز نکال کے آپ دیکھ لیں نا، یا جو یوٹیوبرز ہیں وہ ان کو ری شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کہا گیا. لیکن ہم نے، میں اور ملک نوید صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے ان تمام چیزوں کو اگنور کیا اور ہم فوکس رہے کہ نہیں، جو بیڑا اٹھایا ہے ان لاکھوں خاندانوں کا چولہا جلنے کا، ہم اسی پہ ہی فوکس رہیں گے. اور الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں وہاں پہ کمپلیٹ کر دی ہیں جو کہ آج بھی آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ، مین وائل چونکہ وہ چاہے جاوید بھائی ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں، آپ صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک جاوید خان، ایک اسما اور کچھ اور دوست ہیں، آپ ان کی اس ٹائم کی ذرا وائسز اور ویڈیوز یا واٹ ایور جو یوٹیوب چینلز بھرے پڑے ہیں یا گروپوں میں آج بھی پڑی ہیں، ذرا ان کو غور سے سنیے گا. لیکن سیکیور انیکس کی بندش کا سب سے بھرپور ترین اگر کسی شخص نے کریڈٹ لیا تو وہ تھے ہمارے حضرت ڈاکٹر محمود احمد مدنی صاحب مدظ اللہ العالی، کہ جن کی وائس آج بھی آن ریکارڈ پڑی ہے کہ میری محنتوں، میری ایفرٹس، میری کاوشوں کی وجہ سے اداروں نے 2 نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اور اب آگے دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں. آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، وہ نوٹسز بھی گروپس کے اندر شیئر ہوئے. پھر یقیناً آپ نے میڈم اسما کا بھی وہ بیان ضرور سنا ہوگا کہ سیکیور انیکس کسی کے باپ نے تو بند نہیں کرائی لیکن زوہان کی ماں نے بند کروائی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب شکوک و شبہات کہاں سے شروع ہوئے؟ کوشچن از دس کہ جب نیب میں گئے صاحب بھائی، کیا ملک نوید ساتھ تھا؟ راجہ ریاض ساتھ تھا؟ میں دبئی میں تھا، ملک صاحب ایبٹ آباد میں تھے. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ چیز گروپوں میں آ چکی تھی. کریڈٹ کس نے لیا؟ جشن کس نے منایا؟ خوشی کی شادیاں نے کس نے بجائی؟ وہ آپ کے سامنے لوگ ہیں نا، کہ جی ہم نے سیکیور انیکس کو بند کروا دیا، ہم نے جی نوٹسز جاری کروا دیے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں، نہ میں اس کی نہ تردید نہ تصدیق انٹل انلیس کی کلیئر پکچر سامنے نہ آئے. اور کلیئر پکچر کب سامنے آئی؟ 6 اکتوبر کو، جب صاحب بھائی نے یہ کہا کہ بھائی ادھر تو اپلیکیشنز گئی ہوئی ہیں. اب قصہ مختصر یہ کہ مجھے یہ کہا گیا کہ پہلے ہی جس کیس میں آپ انوالو ہو ابھی اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹی ہے، تو یہ ایک نیا کٹا آپ نے کھول لیا ہے. رستے 2 ہیں، یا اس سے اعلان لا تعلقی کیا جائے یا پھر اگلے ریفرنس کے لیے تیار ہو جاؤ پھر دوبارہ واپس اڈیالہ جیل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی صورت میں ملک نوید یا راجہ ریاض کو کیا ڈیسیژن کرنا چاہیے تھا؟ یہ چیزیں آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. لیکن اب ہوا کیا؟ جیسے ہی وہ نوٹسز کے لیے صاحب بھائی نے کنفرم کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پبلک میں کون آیا؟ کس نے ویڈیو پہ آ کے اعلان کیا کہ مجھے اداروں کے نوٹسز سرو ہوئے اور میں اس سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں؟ راجہ ریاض نے اعلان کیا تھا، ملک نوید نے اعلان کیا تھا، یا سیف صاحب نے کیا تھا؟ اب آپ جہاں سے معاملات شکوک و شبہات میں جاتے ہیں، جس نے اعلان کیا اس کے لیے کوئی شخص بات ہی نہیں کر رہا. جو اداروں میں گئے، جنہوں نے کریڈٹ لیا، جنہوں نے جشن منائے، ان کے توپوں کے رخ کس کی طرف؟ راجہ ریاض اور ملک نوید کی طرف. یہاں سے ڈاؤٹس بڑھتے گئے، پھر سالگرہ آ گئی، پھر یہ مجلس شورا آ گئی. اب آگے آتے ہیں. ایک شخص آن ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ جی میری محنتوں سے، جسے کہتے ہیں وہ
یہ 2 نوٹسز جو ہے وہ ایشو ہوئے ہیں. اب آگے دیکھیں تو صحیح میں کیا کرتا ہوں. میڈم اسما کہہ رہی ہیں کہ جی کسی کا باپ بند نہیں کرا سکا لیکن زوہان کی ماں نے بند کرا دیا. اب گزارش یہ ہے کہ جس نے اتنا ایک اوپن کریڈٹ لیا کہ میری کاوشوں کی وجہ سے یہ نوٹسز جاری ہوئے، اسی شخص کو ہی انہوں نے سپوکس پرسن بنانا تھا. لیکن ہم بھی خاموشی سے دیکھ رہے تھے کہ اگر اس میں لاکھوں لوگوں کا بھلا ہے تو پھر ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں. لیکن شک ہمیں پھر بھی تھا کہ یہ کوئی ملی بھگت ہے، کیونکہ ڈاکٹر مدنی صاحب اور صاحب بھائی کے بہت دیرینہ ریلیشنز ہیں، بڑے پرانا ریلیشنز ہیں، اور بس انہوں نے کوئی اس طریقے سے ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. دل نہیں مانتا تھا اس چیز کو، تو شکوک و شبہات میں تھے. پھر جو اگلی چیز جو سامنے آئی، جو ڈاکٹر مدنی صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ یقیناً آپ نے ان کے وائس سے سنے ہوں گے کہ جی علماء کرام کے منہ بند کرنے ہیں تو دستی پیسے دیں، میں ان کو لاکھ روپے دے کے ان کا منہ بند کرواؤں. مجھے نہیں پتا، وہ آج دن تک مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی علماء کرام کو پیسے دیے گئے، وہ ڈاکٹر مدنی صاحب نے لیے. تو اگلا اختلاف یہ تھا کہ صاحب بھائی بات یہ ہے، مجلس شورا کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، نہیں ہے تو کسی کے غریب کی ہیلپ کرنے کے لیے دیٹ از ناٹ دا وے. وہ ایک ایسی چیز تھی. پھر اس کے بعد ایک شخص کے ساتھ اگر کسی نے کوئی ایک اچھا وقت گزارا ہو، ساتھ دیا ہو برے وقت میں، میرے بھی تو آخر کوئی ساتھی تھے نا. میں نے سیدھی اور صاف بات کی، میں نے کہا اگر مجلس شورا پیسے لے سکتی تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کے آپ پیسے دیں. انہوں نے کہا جی پیسے نہیں. اس پہ بحث ہوئی. میں نے کہا اس کے سنگین نتائج بھی آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہہ دے جو کر سکتے نے کر لین. میں نے کہا پھر میں بیچ میں سے ہٹ جاؤں. انہوں نے کہا جی آپ ہٹ جائے. میں ہٹ گیا. اور اس کے بعد سے ابھی تک دوبارہ میرا صاحب بھائی سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ انہوں نے کیا نہ میں نے کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ بڑی ایک درد بھری داستان ہے. اب گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے سیکیور انیکس کے خلاف اپلیکیشنز دیں، جنہوں نے سارا کچھ کیا، پھر جو شخص خود آ کے اعتراف کر رہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ جی میں لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں. اب اس میں میرے سامنے جو چیزیں آئیں وہ کیا تھیں؟ سیف الرحمان خان نیازی صاحب، ان کی کراچی والی فیملی، ان کے بچے اور توصیف عامر صاحب، یہ سب ایک پیج پہ ہے، ایک پیج پہ تھے، ایک پیج پہ ہیں. انہوں نے بڑے بہترین انداز سے، جسے کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے بھولے بادشاہ، بھولے بھالے جو ہمارے دوست ہیں اینٹی گروپس کے، ان کو اتنے بہترین انداز سے اپنے فیور میں استعمال کیا کہ کمال ہو گئی. کیسے؟ کسی کو ایف آئی اے میں بھیج دیا، کسی کو نیب میں بھیج دیا، کسی کو ایس سی سی پی میں بھیج دیا، کسی کو اس کام پہ لگا دیا کہ تیرا کام یہ ہے کہ صبح دوپہر شام رات تو نے گالیاں دینی ہے. راجہ ریاض نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، یہ سیکیور انیکس کا ٹوپی ڈرامہ تھا، یہ فلانا تھا، یہ ٹیرا تھا، تاکہ لوگ اصل بات کو بھول ہی جائیں. پھر ایک بہترین اور زبردست انداز میں کراچی والی فیملی، بچے اور توصیف عامر، ان کا ذکر اس طریقے سے گول کروایا گیا. کن سے؟ انہی اینٹی گروپ کے ذریعے سے یوٹیوبرز کو ہائر کیا گیا. 40-45 ہزار روپے منتھلی ان کو دیے جا رہے ہیں، آج بھی دیے جا رہے ہیں. اینا دا نام نہیں لینا ہے. وہی یوٹیوبرز جو بریکنگ نیوز دیا کرتے تھے، توصیف عامر کے پاس یہ، ان کی کراچی والی فیملی کے پاس یہ، آج فلانا پھڑیا جائے گا، آج فلانا دھریا جائے گا، فلانا ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، اس کے پاس یہ، آج وہ ہے. سارے منہ بند ہو گئے. اور اینٹی گروپ میرے لیے سارے کے سارے قابل احترام ہیں. میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے تو صرف اتنی بات کی ہے نا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو جائیں جی آپ جا کے عامر توصیف کا گریبان پکڑ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی جائیں ان کے جا کے گھروں پہ جا کے آپ قبضے کر لیں. ہرگز نہیں. ایک قانونی جنگ ہے نا.
بھائی آپ کے 2 لوگ جا رہے ہیں کورٹ میں، آپ کے 50 لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ میڈم اسما کہتی ہے کہ ایک میں اور ایک جاوید بھائی، اور نظر بھی یہی آتا ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں ان کے پیچھے، کیونکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے، ہم کیوں کسی کے اعلی کار بنے۔ اور جاوید بھائی کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی میری باتیں ضرور یاد آتی ہوں گی۔ میں نے ان کو ایک بات سمجھائی تھی کہ جاوید بھائی اپنے کندھے کبھی استعمال نہ ہونے دینا، یہ ٹیشو پیپر کی طرح آپ استعمال ہو جاؤ گے، سب نے کہنا قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو بندہ آپ کو ایک بھی نہیں نظر آئے گا۔ خیر وہ ایک الگ سے سٹوری ہے۔ اب گزارش یہ ہے، میں نے کیا کہا، پہلا کوشچن، نیب میں ریفرنس فائل ہوا تو کیوں ہوا؟ جو آخر 6 لاکھ فیملی ممبرز ہیں نا، 6000 کے امپلائیز بھی تھے، ایک بہت بڑی ٹیم تھی نا، ریفرنس صرف 6 لوگوں پہ فائل ہوا، صرف 6 پہ۔ آخر وہ کوئی سالڈ ریزن تو پیچھے ہوئی ہوگی نا، کوئی ثبوت تو ہوا ہوگا نا۔ 6 کی بجائے 7واں بیچ میں کیوں نہیں ایڈ ہوا، 8واں کیوں نہیں ہوا، کوئی اور کیوں نہیں ہوا، یا یہ 6 کی بجائے 4 کیوں نہیں ہوئے، یا صرف ایک بندے کے خلاف ریفرنس کیوں فائل نہیں ہوا؟ اگر اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے تو اس پہ ذرا سوچئے گا۔ ایک بہت بڑا پلندہ ہے، کس کس کے پاس کیا کیا تھا، کیا کیا ہے، یہ نیب کہہ رہی ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا نا۔ اب ہمارے جو وہ نادان دوست، جو چاہے وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی فیملی کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، یا وہ توصیف عامر صاحب کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، یا وہ سیف صاحب کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، میں حیران ہوں، ان کا منہ جلتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہم کسی اور کے لیے کیا بات کریں، ہم تو صرف سیف الرحمان نیازی کے لیے بات کریں۔ وجہ، بندہ جس کا کانا ہوتا ہے نا، اس کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتا، پتا ہے کہ میں اس کے خلاف بات کروں گا کل اس نے مجھے ننگا کر کے رکھ دینا ہے، وہاں پہ صرف خاموشی ہوتی ہے۔ میں نے تو صرف اتنی بات کی نا کہ بھئی 6 لوگوں کا ریفرنس ہے، ابھی اللہ کرے جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے، ٹرائل اگر سٹارٹ ہوتا ہے، وہ چاہے 2 لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی صرف اسما اور جاوید خان ہے، تیسرا بندہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ لاکھوں لوگ وہاں پہ لے کے جائیں، نو، ہرگز نہیں بھائی، آپ کروڑوں لوگ بھی لے کے چلے جائیں گے، ججز کو ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ججز کا بھی پریشر نہیں لیا کرتے۔ قانونی معاملات ہمیشہ قانونی جنگ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ کوسچن از دس، 10-11 پیشیوں پہ گئے ہیں، کیا آج دن تک انہوں نے ریفرنس میں سیف صاحب کے علاوہ جو لوگ نامزد ملزمان ہیں ان کے ساتھ سوائے جفیوں پپیوں کے ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی جج صاحب کے سامنے بولا ہے؟ بول سکتے ہیں، ہمت ہے، تپڑ ہے، رونا صرف اس بات کا ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے۔ اب اگلی بات، یہ ملی بھگت کیا ہے، چونکہ ابھی بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ میرا وائس نوٹ تقریباً 23 منٹ کا ہو گیا، یہ طویل چیز ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ اس سے اگلے وائس نوٹ میں آپ کو یہ ڈیٹیلز بتاؤں گا، چونکہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، 15 تاریخ کو کورٹ کے اندر پیشی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا حل کیا ہے، 15 تاریخ کو پیشی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ میٹر سب جوڈیشیس ہے، میٹر عدالت کے اندر ہے، یہ قانونی جنگ ہے، یہ ہاتھا پائی والی، یہ تیروں گولیوں پتھروں والی جنگ نہیں ہے۔ وہ جہالت کا دور گزر گیا، اور جو لوگ اس طریقے کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو یہ لکھ کے رکھ لیں کہ سیف الرحمان نیازی اور ان کی لیگل ٹیم ہو سکتا ہے مسلح بچھا کے دعائیں کر رہے ہوں کہ سیف الرحمان پہ کسی طرف سے کوئی اٹیک کیا جائے، صرف ایک اٹیک ہو جائے، ایویڈنس سامنے آ جائے تو اس کو عدالت ہی نہ جانا پڑے، وہ کہ جی جان کا خطرہ ہے، پرماننٹ جسے کہتے ہیں وہ استثناء دے دیا جائے، میرے وکلا جو ہے وہ کورٹ میں آئیں گے اور وہ آ کے کیس لڑا کریں گے۔ میں 100% یقین سے کہہ رہا ہوں، اس وقت کچھ ایسے لوگ ہیں جو یقیناً یہ جو ایک یونین بن گئی ہے معذرت کے ساتھ، وہ سیف صاحب کی، ان کی فیملی کی اور توصیف عامر صاحب کی،
وہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، ان کو یوز کرنے کے چکر میں ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اور ان کے اوپر کوئی ایسا اٹیک کیا جائے کہ ٹک سے جناب انہیں وہاں سے استثناء ملے اور بس اس کے بعد پھر پاما خواہ خواہ جناب ڈھونڈ لیں جی سیف صاحب کو. تو باقی باتیں انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا اور تفصیلاً کروں گا، اور یقیناً یہ تفصیل کوئی چند سیکنڈ میں بیان کرنے والی نہیں ہے. میں بتاؤں گا کہ اس سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا. لوگوں نے اپلیکیشن دی، 52,500 سے زائد سٹیمپ پیپرز بھی موجود ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ کیا نام ہے اس کا، سیف بھائی صرف اون کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں نا قبل از وقت باتیں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہیں. یہ ڈھول ڈمکے، یہ ٹھمکے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ تھا، اس لیے میں نے ان چیزوں کا اظہار ہی نہیں کیا. میں گہری نظر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ اگر تو معاملات رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ میں نے پبلک کے سامنے وہی چیزیں رکھنی ہیں. اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی غلط چیز ہوگی تو یہ بات ایک دفعہ نہیں، بارہا صاحب بھائی کے منہ پہ بیٹھ کے کہی، ٹاپ لیڈرشپ کی موجودگی میں کہی. ایون کہ ایسی بھی میٹنگز ہوئیں کہ جس میں میں نے صاحب بھائی کو کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی، ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی، ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کی. لیکن باقی احباب نے کہا نہیں راج صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. میں نے جو نعرہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے سیف الرحمان، تو سیف الرحمان کا ڈیفینیشن میں نے یہ دی تھی کہ یہ 6 لاکھ خاندان، اگر سیف الرحمان سیف ہے تو یہ 6 لاکھ خاندان سیف ہیں. وجہ کہ اس شخص کا وعدہ ایک ہی وعدہ تھا، اس نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں کسی کا آنا ٹکا نہیں رکھوں گا، میں خاندانی آدمی ہوں، میں نسلی آدمی ہوں، میں نہ بھاگوں گا نہ میں بھاگا. لیکن اب جس طرف معاملات جا رہے ہیں میں خود کنفیوز ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہے. ادھر سے صلح صفائیاں ہو گئی ہیں، ادھر سے سارے شیر و شکر ہیں، اور مجھے جو چیز محسوس ہو رہی ہے، دیکھیں اگر میں باقی باتیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہی کروں گا، لیکن مجھے جو چیز محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک بھرپور زبردست ایکسیلنٹ پلان کے تحت پلان یہ بنایا گیا ہے کہ ریفرنس میں جسے کہتے ہیں کہ جتنے باقی لوگ ہیں صاحب بھائی کے علاوہ، ان سب کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال لیا جائے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آپ کی مٹھی میں ریت ہے، آپ اس کو تھوڑا سا لوز کریں گے تو آہستہ 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 کرتے ہوئے وہ مٹھی آپ کی بالکل خالی ہو جائے گی. تو یہ پہلا ڈکا کھلنے کی دیر ہے. اور پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، بہت عرصے سے توصیف عامر اور رمیسا بھابی کی باعزت بری کرنے کی اپلیکیشنز آلریڈی نیب کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. جس دن ایک شخص باعزت بری ہوا تو کسی کا باپ بھی سیف الرحمان خان نیازی کا رستہ نہیں روکے گا. اور اگر ایسا ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف وہ لوگ ہوں گے جو کورٹ میں جا کے فائٹ کر رہے ہیں. کیا انہوں نے ان باقی لوگوں کا بھی رستہ روکا ضمانت کا؟ کیا ان کی جب بریت کی اپلیکیشن وہاں پہ آرگو ہوگی، کیا ان کے وکلاء وہاں پہ بحث کریں گے، مخالفت کریں گے، یا اسے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو صرف سیف الرحمان نیازی سے غرض ہے، ان کو جانے دیں؟ تو وہ اگر نکل گئے جن کے پاس سارا کچھ ہے تو بس پھر آگے کا اللہ ہی حافظ ہوگا. باقی باتیں انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں کروں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.